میں جتنے جملے کہوں گا تقریباً تمام ہی کے موضوع پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا، مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے، جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا۔ آپ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہیں یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میرے آقا کے ساتھ ہو، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ درود پاک۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، اٹ از دا کی آف سکسیس۔ ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لیں۔ اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے، میں آپ کو ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہتے حضور 50% آپ اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا۔ فرمایا بہت اچھی بات، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اٹ مینز یہ سولوشن ہے۔ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا، درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں، دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن ایک دو دن بعد پھر وہی پورا دن گزر جاتا ہے، درود پاک شامل نہیں ہوتا۔ میں نے بہت غور کیا، سچی بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے، تیری زندگی میں کتنے درود ہیں، کتنے
پڑھتا ہے روز درود پاک, دنیا کو کہتا ہے روز اتنے 100 درود پڑھو, ادھر پڑھو. میں نے بہت غور کیا کہ یار پڑھتا تو ہوں, لیکن جس کو کہنا کہ زندگی کا جزو لا ينفق بن جائے, ایسا زندگی کا حصہ بن جائے کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزرے, تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں, زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی میری ایسی آئیں جو پہلے نہیں تھیں, مگر ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنایا. مثال کے طور پہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ صحت مند رکھے, عافیت میں رکھے, لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے دوائی آ جاتی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو جناب یہ پرابلم ہو گئی ہے, اب صبح دوپہر شام یہ دوائی پینی ہے آپ نے, اور حال حال میں پینی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر کے سامنے یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ, اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر اگلے مہینے جاتے, کیا ہوا؟ بولا وہ نعرہ تو لگایا تھا, دوائی تو نہیں پی. نہیں, فوراً پلان, ادھر نیت, فوراً پلان, باہر نکلتے ہی پہلے اس کا پرچہ لے کے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ, 1 مہینے کی دوائی دو. اسٹارٹ شروع کیا نا, نیت کی اور پلاننگ شروع کی سسٹم میں لانے کے لیے. اب ذرا پوائنٹ سمجھیے گا, جو میں نے ریئلائز کیا آج آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں. اچھا دوائی لی, اچھا ہم جیسا آدمی جو بیزی ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے. ایک پتا رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس پہ ہوتا ہوں ادھر پیوں گا. ایک رکھتا ہے ادھر جدھر بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے, اور بچوں کو بھی, بچوں کی والدہ کو بھی کہہ دیا, اب آفس والوں کو بھی کہہ دیا بھائی یاد سے مجھے دوائی پلا دینا. سسٹم بنایا نا, اب آپ کی دوائی نہیں چھوٹ رہی ہے, آپ کی دوائی تینوں ٹائم ہو رہی ہے, لنچ میں بھی کھا رہے ہیں, ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں, رات کو بھی کھا رہے ہیں. کیسے آ گئی؟ لائف میں تو نہیں تھی, انوالو کیا آپ نے, پلان کیا, اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ آپ دوائی نہیں بھول رہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. میں چاہتا ہوں میں درود بھی کبھی نہ بھولوں, میں روز درود پڑھوں, کیونکہ مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں, تھوڑی تو دن رہ گئے لائف کے. اگر یہ پڑھ کر نہ گیا, یہ ذکر و درود زبان پر نہ رہے, تو یہ ساری نیکیاں برکتیں جو سنتا ہوں کیسے ملیں گی مجھے؟ اب سسٹم کیسے بنے گا؟ اب میں نے جو اپنے لیے بنایا وہ اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں. آپ سب سے پہلے اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کریں. تسبیح جو ہے نا, یہ زبان کی لگام ہے, یاد رکھیں, کوئی بھی تسبیح ہو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا تسبیح بھی ایک نہ لیں, آپ تسبیح لیں 3-4. ایک رکھیں اپنی گاڑی میں, ایک رکھیں اپنے بیڈ روم میں جس جہاں لیٹتے نا اپنے ساتھ ادھر, ایک رکھیں اپنی آفس کی ٹیبل پر. یہ تسبیحاں آپ کو یاد دلائیں گی درود باقی ہے, ذکر باقی ہے. جدھر موقع ملے آپ کو کوئی کہنا یار 5 منٹ میں آتا ہوں, 5 منٹ میں موبائل نہ نکالیں اور براؤزنگ شروع نہ کر دیں, 5 منٹ میں نکالیں تسبیح اور آپ درود پڑھنا شروع کر دیں. وہ 5 منٹ میں بھر لیں, نہیں 10 منٹ میں آ جائے, مسئلہ نہیں, میرے 100 درود ہو جائیں گے. آپ کو انتظار مہنگا نہیں لگے گا, آپ کو ویٹنگ ٹائم بور نہیں کرے گا. آپ کو پتہ اس نے انتظار کرایا, میرے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ایک دوسرا فارمولا, اچھا کسی کو یہ نہ لگے میرا تسبیح کا کاروبار ہے, مولانا صاحب کنٹینر بک کر کے آئیں اور آج جناب سب کو 4-4 تسبیح کا کہہ رہے ہیں. میرا کوئی تسبیح کا کاروبار نہیں بھائی. میں جو اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے, کہ میری اور آپ کی لائف میں درود پاک ایک ایسا جز بن جائے کہ میرا کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پڑھے بغیر. اچھا پھر دوسرا کام ایک اور کر لیں. تقریباً سارے لوگ واک کرتے ہیں, اچھی بات ہے, صحت کے لیے کرنی چاہیے. جب بھی واک کریں نا, جس طرح جوتے پہنے بغیر واک نہیں کرتے نا, آپ نے شوز رکھے ہوتے ہیں واک کے, آپ تسبیح ضرور لیں. کھڑے ہو جائیں, نہیں میری تسبیح کہاں ہے, تسبیح لا کے دو. آپ وداؤٹ تسبیح واک نہ کریں. آپ بلیو کریں آدھا گھنٹہ واک کرو گے انشاءاللہ 1000 درود پاک ہو جائیں گے. آپ اس میں اور بھی وظائف شامل کر لیں. کلمہ پاک کی تسبیح ایک پڑھوں گا, ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لوں گا. استغفار 70 بار نبی پاک روزانہ پڑھا کرتے, میں انشاءاللہ 70 بار استغفار بھی پڑھ لوں گا. آپ اپنا پورا جس کو کہتے ہیں شیڈیول بنا سکتے ہیں, اور یقین کرو جس دن ذکر و اذکار دبا کے کیے ہوں گے نا, جس کو کہتے ہیں رچ کے, اس رات کو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے. ہاں کہ اللہ کی رحمت سے ضائع نہیں کیا آج کا دن, آج اللہ کی رحمت سے میرے آقا کا بھی ذکر کیا, اللہ کا بھی ذکر میری زبان نے کیا. اگر یہ پلان, اس پلان کب بنے گا؟ جب اس کی اہمیت محسوس ہوگی. کہیں گے یار مولانا صاحب اتنے ساری باتیں باقی ہیں, پتہ نہیں کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. اگر آپ کو یہ نارمل اور آرڈنری بات لگتی ہے, ورنہ بلیو کریں ہمارے اسلاف اتنا ذکر کرتے تھے. بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں نا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار کسی راستے سے گزرے, واپس آئے, پھر اس روڈ سے گزرے. کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے اس گلی سے. کہتے ہیں ہاں گزر تو گیا تھا, مگر گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جس سڑک سے گزروں, جس راستے سے گزروں, اس راستے کو, اس سڑک کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا کر جاؤں. یہ مائنڈ سیٹ تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی ہیں, اولیاء کے سردار ہیں. کتنی نیکیاں تھیں ان کے پاس, ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, مگر اتنا اللہ کا ذکر کرتے, زبان سے اتنے ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک بار آپ گئے کسی باربر شاپ پہ مونچھیں بنوانے. تو جو مونچھیں کاٹنے والا تھا کہتا حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں, آپ ذکر روک دیں, میں نے آپ کی مونچھیں کاٹنی, آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. فرماتے تم اپنا کام کرو, میرے ہونٹوں پہ زخم لگتا ہے تو لگ جائے, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا.
اصل میں وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائف جو ہے نا بہت تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں. یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے. لائف دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے، جزا کا ٹائم، انعام کا ٹائم، سکون کا ٹائم یہ آخرت کا ہے. بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے، یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے. یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں. ارے ادھر جمع کرو، ادھر مزہ آئے گا. ادھر نیکیاں کمانی، وہ کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے. لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ان دنوں میں ہمارا بڑا سیزن ہے، ہم بہت کام کرتے ہیں، سیزن کے بعد پھر ریسٹ کریں گے. جب تک میری آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے. کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہے، نوافل پڑھیں، درود پڑھیں، ذکر کریں، حرام کاموں سے بچیں، تاکہ جب قبر میں جائیں نا، آپ کو پتہ ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جائے گی، انعام پتہ ہے کیا دیا جائے گا؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. قبر کے اندر ایسے سکون سے سو جا، بے فکر ہو کر، کیونکہ اب اللہ اس سے راضی ہے. وہ ایسی زندگی گزار کر آیا ہے. تو اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں. بزرگوں کا ایک قول ہے، کاش دل میں اتر جائے، کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام. اللہ زمین کے اوپر ایسا کام لے لے کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں آرام کریں. ادھر مار پڑی تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. نیت کرتے ہیں اب روز درود کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں. اب ذکر و درود انشاءاللہ زبان پر جاری رہے گا. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے، جو یہ رات گزر رہی ہے، یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی
محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. مل کر پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں. درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے. جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا. کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا. اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا. تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا. اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی. ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو. اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا، اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا. اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز، آپ پتہ ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے. تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا. تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے. کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے. اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا. جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے. یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے. بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا. جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے. پھر آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا کیا ہے. یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے،
یہاں آہستہ چل. یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح نا، کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جائے.